الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آج امت کا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر گھر میں اور ہر والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہے کہ اولاد بات کو ماننے میں، ادب کے کرنے میں کوتاہی کر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آج اکثر والدین کی اولادیں نافرمان ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ تعالی، جو تبلیغی جماعت کے تیسرے عالمی امیر تھے، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ میری اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ تعالی، جو بہت بڑے اللہ کے ولی، بزرگ، داعی اور عالمی تبلیغی جماعت کے تیسرے بڑے امیر گزرے ہیں، تو انہوں نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائیں، افادہ عام کے لیے، عام انسانوں کے فائدے کے لیے۔ وہ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اگر کوئی عمل کرے تو اللہ جل جلالہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے میں ضرور اثر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری اولادیں فرما بردار اور نیک ہو جائیں۔ تو حضرت نے ایک تو فرمایا کہ اپنی اولادوں کے آگے، نام کے آگے الداعی الی الخیر لکھا کرو۔ مثلا مقداد الداعی الی الخیر، عبداللہ الداعی الی الخیر۔ اب نام تو اس کا وہ ہے کہ جس کے ماں باپ نے رکھا۔ الداعی الی الخیر کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ فرد ہے جو خیر کی طرف بلانے والا ہے۔ نام تو وہی ہوگا جو ابتدا میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو بعد میں الداعی الی الخیر کا لفظ ہے، یہ ان کو خیر کی طرف انشاءاللہ آنے کا موقع دے گا۔ تو اس سے بچوں میں خیر کا مادہ پیدا ہوگا، اچھائی کا مادہ پیدا ہوگا، بلائی کا مادہ پیدا ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ نسخہ بیان فرمایا کہ بچوں کے کان میں پوری کی پوری سورۃ صف یہ پڑھ دی جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اس سے بھی اللہ جل جلالہ کی ذات ان کے اوپر اس قرآن کے نورانی اثرات مرتب فرمائیں گے، اور قرآن کے نورانی اثرات کے مرتب ہونے کے بعد شیطانی خیالات سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہوں گے تو اللہ پاک ان کو ختم فرما دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک بچوں کے آگے الداعی الی الخیر کا جملہ لکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے کان میں سورۃ صف کی تلاوت کرنی چاہیے ان دو اعمال کرنے کے بعد، اور تیسرا یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس میں ایک اور بھی اللہ والوں کا بتایا ایک مجرب نسخہ ہے، اور یہ قرآنی نسخہ ہے کہ اگر آدمی کوئی بھی نماز پڑھے، فرض، واجب، سنت، نفل، تو اس میں آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنے کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ فرقان 29واں سپارہ، آخری رکوع، اس کے اندر یہ دعا ہے، قالوا ربنا هب لنا، قالوا کے لفظ کو نہیں پڑھنا، اس کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا، یہاں سے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ تو اس دعا کی برکت سے بھی، اور سورۃ صف کی برکت سے بھی، اور داعی الی الخیر کے جملے کی برکت سے بھی اللہ جل جلالہ کے خزانوں سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے اندر سے شیطانی وسوسات اور حرکات کو ختم فرمائیں گے، اور روحانی اثرات ان پر مرتب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔